السلام علیکم۔ اے آر خان حاضر ہے۔ جیسا کہ دوستوں نے سنا ہے، کل سے یا پرسوں سے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ میں نے ایک ترکی کی طرز پر ایک اچھی سی ایک مسجد بنانی ہے، اور مسجد بنا کر اس کے ماتھے پر لکھوں گا کہ یہاں قادیانیوں کا داخلہ منع ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسجد بنانے سے کے درمیان میں اس نے وزیر اعلیٰ صاحب نے قادیانیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یا تو ان کے اندر کوئی آگ جلی ہوئی ہے جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی مسجد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنائی گئی ہے اس میں کچھ بھی نہیں اس کے ماتھے پر لکھا جاتا تھا، بلکہ یہ بھی نہیں لکھا جاتا تھا کہ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا داخلہ منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں یہودی بچوں سے اذان دلوائی ہے، اور یہودیوں کو خود وہاں عبادت کرنے کی اجازت فرمائی ہے کہ آپ ایک کونے میں اپنی عبادت کر لیں۔ تو اسوہ حسنہ تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسوہ حسنہ کے علاوہ اسلام کی تعلیم امن کا درس دیتی ہے، اور اسلام کی تعلیم اخوت کا درس دیتی ہے، اسلام کی تعلیم حقوق العباد کا درس دیتی ہے، اسلام کی تعلیم حقوق العباد کے علاوہ انسانوں سے حسن سلوک کا درس دیتی ہے۔ یہ پرویز الہی صاحب کا کون سا اسلام ہے جو ان کو اجازت دیتا ہے کہ باہر مسجد کے چہرے پر یا ماتھے پر لکھیں کہ یہاں قادیانیوں کا داخلہ منع ہے؟ اس سے ان کی خباثت، ان کا کردار اور ان کا جو نیت ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ وزیر اعلیٰ بننے کے بالکل قابل نہیں ہیں۔ واقعی عمران خان نے جو صحیح کہا ہے، یہ ڈاکو ہے، بلکہ علاقے کے لوگ بھی پرویز الہی اور اس کے خاندان کو ڈاکو تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے حالات یہ 75 سال کے دیکھے جائیں تو شنید ہے کہ لوگوں کی سے شنید ہے کہ جب پاکستان بنا تو جب لوگ بیچارے ہجرت کر کے گئے ہندو اور سکھ، تو ظہور الہی اور اس کے خاندان نے ان کو خوب لوٹا تھا، ان کا مال مویشی لے لیا، ان سے سونا لے لیا، ان سے رقوم لے لی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایوب خان نے 65 میں سے پہلے یا بعد اس کے اوپر بھینسیں چرانے کا پرچہ بھی کیا تھا۔ یہ ایک سپاہی تھا پولیس میں۔ پھر وہاں سے کیونکہ ظہور الہی کا جو ذہن تھا وہ ابلیسی تھا، وقار تھا، ابن الوقت تھا، تو اس نے بڑی ترقی کی، ہیرا پھیری کر کے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے، اور پھر ان کی اولاد بھی اسی ڈگر پر چلتی ہوئی یہ مالدار بن گئی، اور علاقوں میں مار دھاڑ، لڑائی، دنگا فساد، قبضے، اور ان کا یہ شیوا تھا۔ پھر 70 میں جب بھٹو نے الیکشن لڑا تو ظہور الہی نے مسلم لیگ کی طرف سے الیکشن لڑا، مگر بھٹو تو سویپ کر گیا 70 میں، اور یہ لوگ سارے ہار گئے، علماء سو بھی اور ان کے ساتھی بھی ظہور الہی کے۔ اور بعد میں پھر انہوں نے کوشش کر کے ایک مرد مومن کو تلاش کیا، بھٹو اس کے فوج میں جو بھٹو نے CNC کو بنایا تھا، ضیاء الحق کو، مرد مومن کے ساتھ لگ کر انہوں نے پھر اس کی تعریف و توصیف و خوشامد کر کے خوب ترقی کی، اور عوام میں اور علاقوں میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا، اور جماعت کی مخالفت میں آگے آ گئے، اور آگے آ کر انہوں نے دولت کو خوب لوٹا۔ پھر اس کے بعد جب نواز شریف آیا تو یہ نواز شریف کے نوکر بن گئے، بلکہ ان کو چودھری تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے جو رویے ہیں، ان کی جو کام ہیں، وہ تو میراثیوں والے ہیں اور غلاموں والے ہیں۔ نواز شریف سے بات کر کے انہوں نے بات چیت کر کے دوستی کر کے پھر ان کی کابینہ میں آ گئے۔ کابینہ میں آنے کے بعد پھر ان کی نظر جب بڑھی کہ میں اب وزیر اعلیٰ پنجاب بنوں وغیرہ وغیرہ، تو نواز شریف نے ان کو نہ بننے دیا وزیر اعلیٰ،
چھوٹے موٹے دیتے رہے ان کو عہدے، مگر جب نواز شریف پر وقت مشکل آیا تو ان لوگوں نے جی پتلی گلی سے یہ نکل گئے اور جا کر مشرف کے ساتھ مل گئے۔ مشرف کے نوکر چاکر اور خوش آمدی بن کر انہوں نے خوب پنجاب کو لوٹا، پنجاب میں وزارت اعلیٰ بھی حاصل کر لی اور بڑا مال انہوں نے کمایا۔ اسی طرح وہ جو تھا یہاں ڈبہ پیر، ایک ڈبل شاہ، اس کا بھی مال انہوں نے کھایا ہے دبا کر، اور اس کے غریب کو بھی انہوں نے مروا دیا، پکڑا کے جیل میں پھینکوا دیا، اس کا لاکھوں بلکہ اربوں روپیہ یہ کھا گئے۔ پھر سال کروڑ تک یہ مار کرتے رہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب انہوں نے ضیاء الحق نے جب کیا ہے ہمارے خلاف کیس 84 میں، 26 اپریل 84 کو کہ آرڈیننس جاری کر کے جماعت احمدیہ کے خلاف ان کی نمازیں بند کر دیں، ان کی مسجدیں بند کر دیں، ان پر پابندیاں لگا دیں، تو اس نے جس قلم سے وہ دیا تھا نا، یہ خوش آمدی ٹٹو جو ظہور الہی تھا نا، تو اس نے کہا کہ جناب وہ قلم مجھے دیا جائے، وہ جس قلم سے آپ نے قادیانیوں کا فیصلہ کیا وہ قلم مجھے دیا جائے۔ وہ قلم اسے دیا گیا جی، بڑی یہ کیونکہ درباری تھے، یہ شروع سے یہ درباری ہیں، اب بھی ہیں۔ اور پھر اس کو جب یہ پیپل پارٹی کی جو ذوالفقار تنظیم تھی، یہ ماڈل ٹاؤن میں جا رہے تھے، مولوی مشتاق جنہیں بھٹو کے پھانسی کا فیصلہ کیا تھا اور ظہور الہی، تو انہوں نے حملہ کر دیا ذوالفقار نے، جس میں ظہور الہی تو وہیں مر گیا جگہ پر ہی، اور مشتاق یہ مولوی مشتاق بچ گیا۔ بعد میں پھر جب وہ مرا ہے مشتاق، تو اس پر وہ اس کی شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا وغیرہ وغیرہ، یہ کافی لمبی تفصیل ہے۔ پھر ظہور الہی ان کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کو کیش کروایا، شجاعت حسین نے اور پرویز الہی نے، کیونکہ یہ لوگ ابن الوقت ہیں، انہوں نے اس کو کیش کرا کے پھر چلتا رہا۔ پھر جب یہ پرویز مشرف کے ساتھ آئے تو پھر یہ انہوں نے زرداری سے بھی ہاتھ میں لا لیا اور ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ لیا وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ سلسلہ ختم ہوا تو یہ پھر اب یہ ابن الوقت ہیں، مشرف کے غلام بننے کے بعد اب ان کو راستہ مل گیا عمران خان کے ساتھ بھی یہ مطلب کے لیے مل گئے ہیں، مگر شجاعت حسین کا مائنڈ زرداری کی طرف چلا گیا، اور یہ دونوں بھائی، وہ زرداری کو لوٹ رہا ہے، یہ عمران خان کو لوٹ رہا ہے۔ یہ ان کے رویے ہیں، یہ اتنے بڑے ڈاکو ہیں، بھلے یہ ڈاکو مسجد بنا کر اپنے گناہ معاف کروا لیں گے، ایک مسجد بنائیں گے، ترک کے بڑا نیک کام کرنے والی بات ہے جی، مسجد بنانی ڈاکوؤں کی مسجد کہلائے گی، اور اس پر لکھا جائے گا کہ قادیانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قادیانی آپ کی مسجد میں کیوں آئیں گے؟ وہ تو آپ کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ تو آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کو ڈاکو سمجھتے ہیں بقول عمران خان۔ تو اپنی اوقات میں رہیے، اپنی کھال میں رہیے، اور بے شک دنیا کی آپ لذتیں لیں، دنیا کو لوٹیں، مگر دین میں دخل اندازی کرنے کا کیا فائدہ؟ اب آپ نے کوئی دعویٰ تو نہیں کرنا، آپ نے علماء سو کے چکر میں آئے ہوئے ہیں، پہلے آپ اشرفی کے بنے ہوئے تھے دوست، اب وہ دوسرا جو آیا ہے وہ ریپلیس ہوا ہے، اس کے بن جائے۔ تو جماعت احمدیہ کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں؟ سارے گجرات کیا سارے پنجاب میں جماعت احمدیہ پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں کہ 3000 بندہ ان کا جیلوں میں ہے، کوئی نماز پڑھنے کے جرم میں ہے، کوئی اذان دینے کے جرم میں ہے، کوئی السلام علیکم کہنے کے جرم میں ہے، کوئی بسم اللہ شادی کارڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے جرم میں ہے۔ یہ جرائم جو جماعت احمدیہ کے ہیں، یہ آپ کے جو بڑے جرم ہیں، ڈاکوؤں کے، چوروں کے، اب سارے ملک میں دیکھیں، سارے ڈاکو پرویز الہی جیسے وہ راج کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار ہے، یہ نہیں کہ ساتھی ہیں پرانے، اور یہ پرویز الہی ہے، وہ شہباز شریف ہے۔ میں ایک لمبی لسٹ ہے، میں نام نہیں لیتا، نام اس لیے کہ بڑی لمبی لسٹ ہے، ٹائم ضائع ہوگا ان پر بات کرنے کا۔
تو یہ حالت ہے ان کی. اور یہ ڈاکو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں تم لوگ مسلمان نہیں ہیں. اور یہ ڈاکو دیکھیں، علماء سوء کا رویہ دیکھیں، مسجدوں میں لوتی کام کرتے ہیں اور مسجدوں کے باہر لکھتے ہیں یہاں قادیانی نہ آئے. نعوذ باللہ. قادیانی آپ کی مسجد میں کیوں آئیں گے؟ ان کو وہ خود گھر میں نماز پڑھ لیں گے مگر آپ کی مسجد میں نہیں آئیں گے. خدا کا خوف کریں. اور لچا سب سے اونچا ہوتا ہے. یہ اپنا امیج آپ مسجد بنا کر اچھا نہیں کر سکتے. آپ کا امیج دنیا جانتی ہے، گلیاں جانتی ہیں، لوگ جانتے ہیں کس سے چل رہے ہیں ساری دنیا میں. اور آپ لوگ قادیانیوں کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہے. قادیانیوں کا خدا بہت بڑا ہے. احمدیوں کا خدا اتنا بڑا ہے کہ آپ کے ہر زمانے کے لوگوں کی زبان پر یہ چل رہا ہے کہ مطلب کہ ان کے دماغ میں آ گیا ہے کہ احمدی کوئی بھی ہو وہ ایک پاک باز ہوگا، احمدی کوئی بھی ہو وہ ایماندار ہوگا، اور احمدی کوئی بھی ہو وہ امیر بھی ہوگا. اس کے رشتہ دار بین الممالک ہوں گے، اس کے بہن بھائی بھتیجے وغیرہ، یہ غریب نہیں ہوتے احمدی. تو اللہ تعالیٰ نے امیج ڈیولپ کیا ہے احمدیوں کا. آپ لوگ ان کے امیج کو کیسے ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ مدرسوں میں نصاب بدل کر احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلائیں، مسجدوں میں پھیلائیں اور اپنی تقریروں سے پھیلائیں. کیونکہ ابو جہل کا یہی کام ہے، ابلیس کے یہی کام تھے، ابو لہب کے یہی کام تھے. مگر ان کا انجام سے ڈریں. ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. میں یہی کہوں گا کہ خدا سے ڈرو. خدا رسوا کرے گا تجھ کو، اور ہم اعزاز پائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا احمدیت پر اور تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.